سید عاصم منیر راولپنڈی میں سن 1968 میں ایک پنجابی خاندان میں پیدا ہوئے۔ ان کے آباء و اجداد ہندوستان سے تقسیم ہند کے وقت ہجرت کر کے پاکستان آ گئے۔ راولپنڈی کے ڈھیری حسن آباد میں سکونت اختیار کرنے سے پہلے وہ ٹوبہ ٹیک سنگھ میں رہائش پذیر تھے۔ ان کے والد سید سرور منیر ایف جی ٹیکنیکل ہائی اسکول لال کورتی راولپنڈی کے پرنسپل اور ڈھیری حسن آباد کے علاقے میں واقع ایک مسجد القریش کے امام تھے، جہاں وہ اکثر جمعہ کا خطبہ دیا کرتے تھے۔ منیر کے دو بھائی ہیں، سید قاسم منیر اور سید ہاشم منیر۔ ان کے بھائیوں میں سے ایک سرکاری اسکول ٹیچر ہے۔ عاصم منیر نے اپنی ابتدائی دینی تعلیم راولپنڈی کے ایک روایتی اسلامی مدرسے مرکزی مدرسہ دار التجوید میں حاصل کی۔ بعد ازاں دوران سروس سید عاصم منیر نے فیوجی سکول جاپان کمانڈ اینڈ اسٹاف کالج کوئٹہ ملائیشین آرمڈ فورسز کالج کوالالمپور کالج سے بھی کورسز میں گریجویشن کیا اور نیشنل ڈیفنس یونیورسٹی اسلام آباد سے بھی گریجویشن کیا، جہاں انہوں نے پبلک پالیسی اور اسٹریٹجک سیکیورٹی مینجمنٹ میں ایم فل کی ڈگری حاصل کی۔ سید عاصم منیر منگلہ میں آفیسرز ٹریننگ سکول OTS کے 17 کورس سے ہے۔ انہوں نے فرنٹیئر فورس ریجمنٹ کی 23 بٹالین میں کمیشن حاصل کیا۔ انہوں نے اپنے فوجی کیریئر کا آغاز 25 اپریل 1986 کو کیا۔ سید عاصم منیر نے بطور لیفٹیننٹ کرنل سعودی عرب میں 3 سال خدمات انجام دیں اور وہیں قرآن پاک حفظ کیا۔ سید عاصم منیر ایک مسلمان ہے اور اسے مذہب کے حوالے سے ایک قدامت پسند شخصیت سمجھا جاتا ہے۔ وہ پاکستان کی تاریخ کے پہلے آرمی چیف ہیں جنہوں نے پورا قرآن حفظ کیا۔ بطور کرنل سید عاصم منیر نے ریاض اور اسلام آباد کے درمیان قریبی دفاعی تعاون کے لیے ایک اہم شخصیت طور پر ریاض میں خدمات انجام دیں اور سیاچن گلیشیئر میں بھی خدمات انجام دیں۔ جب وہ ایک بریگیڈیئر تھے، انہوں نے پاکستان کی 1 سٹرائک کور منگلہ کے چیف آف سٹاف کے طور پر خدمات انجام دیں اور شمالی علاقہ جات میں انفنٹری بریگیڈ کی کمانڈ کی۔ انہیں 2014 میں میجر جنرل کے عہدے پر ترقی دی گئی اور انہوں نے پاکستان کے شمالی علاقہ جات میں نادرن کمانڈر کے طور پر خدمات انجام دیں۔ سید عاصم منیر نے 2016 میں ملٹری انٹیلی جنس کے ڈائریکٹر جنرل کے طور پر خدمات انجام دیں۔ انہیں مارچ 2018 میں ہلال امتیاز ملٹری سے نوازا گیا۔ سید عاصم منیر کو ستمبر 2018 میں لیفٹیننٹ جنرل کے عہدے پر ترقی دی گئی تھی اور بعد ازاں انہیں DGISI تعینات کیا گیا تھا۔ جون 2019 میں سید عاصم منیر کی جگہ لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید کو نیا DGISI بنایا گیا۔ اس کے بعد سید عاصم منیر کو 2019 میں گجرانوالہ میں XXX کور کا کور کمانڈر مقرر کیا گیا۔ 2021 سے نومبر 2022 تک لیفٹیننٹ جنرل سید عاصم منیر پاکستان آرمی کے کوارٹر ماسٹر جنرل کے طور پر GHQ میں تعینات رہے۔ نومبر 2022 میں لیفٹیننٹ جنرل سید عاصم منیر کو 4 سٹار جنرل کے عہدے پر ترقی دے کر پاک فوج کا چیف آف دی آرمی سٹاف مقرر کیا گیا۔ چیف آف آرمی سٹاف کے تقرری کے وقت سید عاصم منیر پاکستانی فوج کے سب سے سینئر لیفٹیننٹ جنرل تھے۔ دسمبر 2022 میں جنرل سید عاصم منیر کو صدر پاکستان نے نشان امتیاز ملٹری ایوارڈ سے نوازا۔ آصف نواز جنجوعہ کے بعد سید عاصم منیر اعزازی شمشیر حاصل کرنے والے دوسرے شخص ہیں جو پاکستان کی عسکری تاریخ میں آرمی چیف کے عہدے پر فائز ہوئے۔ مزید برآں وہ پاکستان کی تاریخ میں واحد آرمی چیف ہیں جو اس سے قبل پاکستان کی دونوں اہم ملٹری انٹیلی جنس ایجنسیوں یعنی انٹر سروسز انٹیلی جنس اور ملٹری انٹیلی جنس کے سربراہ رہ چکے ہیں۔ قابل ذکر بات یہ ہے کہ عاصم منیر کی بطور فیلڈ مارشل ترقی انہیں پاکستان کی تاریخ میں 4 سٹار جنرل کے بجائے فیلڈ مارشل 5 سٹار جنرل کے عہدے کے ساتھ چیف آف آرمی سٹاف کے عہدے پر کام کرنے والے پہلے جنرل ہیں۔ جنرل سید عاصم منیر کو جن خدمات کی بنیاد پر فیلڈ مارشل کے عہدے پر ترقی دی گئی ہے وہ آپریشن بنیان المرسوس اور مرکہ حق ہے، جس پر پاکستان میں ہی نہیں بلکہ پوری دنیا میں مقبول آئی۔